دوستو یہاں پر خالی الف ہے، تو اس خالی الف پر زبر زیر پیش کیا لگے گا دوستو؟ اس کے بعد اس سورہ کے اندر بھی دیکھیے یہاں بھی خالی الف آپ کو دکھ رہا ہے، تو اس میں پیش لگے گا یا زیر لگے گا؟ تو دوستو اس طریقے سے اس سورہ کے اندر بھی دیکھیے یہاں پر آپ کو خالی الف دکھ رہا ہوگا، تو یہاں پر کیا لگائیں گے؟ اکثر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں 30 نمبر آیت میں دیکھیے یہاں پر بھی آپ لوگ کیا لگائیں گے؟ زبر یا پیش یا کیا لگائیں گے؟ اکثر لوگوں کو یہ قاعدہ پتہ نہیں ہے۔ تو دوستو قاعدہ جاننے کے لیے فل ویڈیو کو واچ کیجیے، اور لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو ابھی لائک کر دیجیے، کیونکہ اتنا امپورٹنٹ ویڈیو میں آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں، تو دوستو ایک لائک تو بنتا ہے۔ تو دوستو یہاں پر زبر زیر پیش کیا لگے گا پورا ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 11 نمبر آیت میں دیکھیے الف کے بعد لام آئے، الف کے بعد لام آئے تو خالی الف پر زبر لگا دینا ہے۔ یہ قاعدہ ہے عربی گرامر کا، جیسے انگلش گرامر کا رولز ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے عربی گرامر کا رولز ہے کہ خالی الف کے بعد لام آ جائے تو الف پر زبر لگا دینا ہے۔ قاعدہ نمبر 1 زبر کا۔ تو دوستو یہاں پر آپ کو زبر لگا کر کس طریقے سے پڑھنا میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں، اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں۔ یہاں الف پر زبر دے کر کے الذی یصلی النار الکبری، تو الذی کا زال یا میں ایک الف ٹاننا ہے، اور یصلن نار جو ہے نون تشدید ہے، اس کو کنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ اور پڑھتا ہوں اچھے طریقے سے، الذی یصلی النار الکبری۔ تو اسی طریقے سے دوستو اس سورہ کے اندر بھی یہاں پر دیکھیے سورہ مزمل کے اندر جب یہاں شیبہ پر 17 نمبر آیت پر آپ سانس توڑ دیں گے تو الف کے بعد لام آیا ہے، تو خالی الف میں آپ کو زبر دے کر السماء منفطر به اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور سورہ مزمل میں خالی الف پر زبر دے کر جب پڑھیں گے تو نون جو چھوٹا سا آپ کو اسمال نون دکھ رہا ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے، سمجھ لیے، ٹھیک ہے۔ سورہ مزمل کے اندر یہاں پر جب شیبہ میں آپ رک جائیں گے تو الف کے بعد لام آیا ہوا ہے، تو یہاں الف پر زبر دے کر السماء منفطر به اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور نون گر جائے گا، نون کو یہ چھوٹا نون آپ کو دکھ رہا ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ تو یہ قاعدہ آپ کو زبر کا اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا۔ اب دوسرے سورہ کے اندر میں دیکھیے یہ سورہ طٰہٰ کے اندر میں آیت نمبر 30، تو یہاں پر دیکھیے یہاں بھی خالی الف آپ کو دکھ رہا ہے، تو اس خالی الف میں دیکھیے پہلے تو میں نے قاعدہ زبر کا بتایا کہ الف کے بعد لام آئے گا تو آپ کو زبر لگانا ہے، لیکن یہاں پر لام نہیں آیا ہے، او مائی گاڈ۔ تو یہاں پر اب کیا کریں گے ہم؟ تو یہاں پر عربی گرامر کا رولز ہے کہ جب الف کے بعد لام نہیں آئے تو تیسرے حرف کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر الف 1 شین 2 دال 3، تو تیسرے حرف پر پیش ہے، تو یہاں پر آپ کو الف کے پر پیش لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس طریقے سے پڑھے گا اشدد بہ ازری، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا الف کے بعد اگر لام نہیں آئے گا تو زبر لگے گا نہیں، تو ہم کو تیسرے حرف کو دیکھنا ہے، تیسرے حرف پر اگر پیش ہو تو پیش لگا دینا ہے۔ اب قاعدہ نمبر 2 ہو گیا، قاعدہ نمبر 3۔ تو قاعدہ نمبر 3 بہت ہی امپورٹنٹ اور ضروری ہے، اس لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور بڑے غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ نمبر 3 سورہ یہاں پر دیکھیے سورہ الفجر کے اندر، ٹھیک ہے، یہاں پر 27 نمبر آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں خالی الف دکھ رہا ہے، تو الف کے بعد لام تو آیا نہیں ہے تو زبر لگے گا نہیں، اور ہم کو تیسرے حرف میں دیکھنا ہے۔ تیسرے حرف میں کیا ہے؟ الف 1 را 2 جیم 3، تو نیچے میں زیر ہے، تو الف کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں الف کے نیچے زیر ہی لگانا ہے۔ اگر زبر بھی ہوتا تو آپ کو الف کے نیچے زیر ہی لگانا ہے، کیونکہ قاعدہ نمبر 1 الف کے بعد لام ہوگا تب زبر لگے گا، اگر لام نہیں ہوگا تو تیسرے حرف کو دیکھنا، پیش ہو تو پیش لگے گا، ورنہ زبر زیر کچھ بھی ہو الف کے نیچے زیر ہی لگے گا۔ تو یہ قاعدہ ہے عربی گرامر کا۔ تو یہاں پر اس طریقے سے پڑھنا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،